ان کا فون آیا، میں ادھر تھا سات کا بعد. اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش کیا. اللہ نہیں ہے کہ جنت میں نا ہر وہ شخص چلا جائے گا جس کے دل میں رائے برابر ایمان، لیکن جس کے دل میں رائے برابر بھی کسی کو اس نے اپنا شریک کرایا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں کہ میرے پاس. نمبر 2، چاہے کوئی مولوی ہو گیا، چاہے کوئی عالم ہو گیا، ڈبا ہو گیا، چاہے کوئی پیر ہو گیا، چاہے کوئی اللہ کا نبی ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، سارے محتاج ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک ہر انسان کا نا ایک ٹائپ ہوتا ہے. کون جب کتنا قریب ہے. ٹھیک ہے، پھر میں بات یہ کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر جو ہے نا، ان کو عادت تھی اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا. ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، خلیل اللہ میں کہتے ہیں. دروازہ پہ جاتے ہیں فرشتے حضرت اسرائیل جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم مہمان ہیں. ٹھیک ہے، وہ کھانا بنانے لگ جاتے ہیں گوشت. اب ان کو پتہ نہیں چلتا، اب اللہ کے نبی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو آیا فرشتے انسانی روپ میں فرشتہ ہے یا کون ہے. نہیں چلا نا، وہی میں بتا رہا ہوں. نہیں پتہ چلا ان کو کہ یہ جو آئے بیٹھے ہیں یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے. وہ بیٹھے ہیں. اب فرشتے تو کھانے پینے سے تو وہ ٹھیک ہے، نہ ان کو پتہ چلا اور نہ فرشتے کو پتہ چلا کہ اندر ابراہیم علیہ السلام کیا پکا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہ فرشتے کو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا پکا رہے ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ جو باہر بیٹھا ہوا بندہ انسانی روپ میں وہ کون ہے، فرشتہ ہے یا کون ہے. وہ گوشت لے کے آ گئے. جب انہوں نے ان کو اصرار کیا کھانے کا، پھر بعد میں یہ بات کھلی کہ یہ فرشتے ہیں. کوئی بھی تھا ایک واقعہ مجھے پورا یاد نہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ نہ فرشتوں کو پتہ کہ اندر کیا پکڑا ہے، دیوار ہے صرف بیچ میں. ٹھیک ہے، اور آپ کو اور میں مثال دے رہا ہوں. یعقوب علیہ السلام جہاں رہائش تھی نا، وہ کنانی تھے، کنان کا ایک علاقہ تھا. ادھر سے مصر کتنا اونٹوں پہ تو 1-2 دن لگتے تھے، 2-4 دن لگتے تھے جانے سے. اور ویسے اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھو تو سفر کم تھا. یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے، یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا. یوسف علیہ السلام بازار بھی گئے، یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا. یوسف علیہ السلام وہاں پہ وزیر خزانہ بنے. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. لیکن جب اللہ نے چاہا تو وہ قمیض آ گئی اور انہوں نے کوئی اور جب بھائی سے مل کے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم ہمارا بھائی ہے. جب وہ واپس آئے اپنے ابا جی کو ملنے کے لیے گندم لے کے آئے تو انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی. خوشبو سنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، جو قریب سے نہیں پتہ چلا، لیکن جب آئے خوشبو سنانے والا اللہ. اور جب وہ کرتا بھی تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیا تھا کہ جا کے میرے بابا کی آنکھوں پہ میرے کو لگاؤ تو روشنی آ جائے گی واپس. ٹھیک ہے، وہ کرتا جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام اور اس طرح جو ہے نا یہ چلتا. کھانا کھا بھی دے دیں والے کو کھا بھی دے. ٹھیک ہے، سمجھے میری بات؟ سمجھے میری بات؟ وہ کرتا جب لے کے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا. انہوں نے سنا کہ مجھے ادھر سے یوسف کی خوشبو آ رہے ہیں. حالانکہ وہ کرتا یعقوب علیہ السلام نے بھی پہنا، اسحاق علیہ السلام نے بھی پہنا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہنا. لیکن وہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے پاس تھا تو ان کو یوسف کی خوشبو آئی. تو انہوں نے کہا بابا، انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھوں پہ لگائیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں پہ لگایا. اس پہ جا کے اور دوسری بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ پہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مجھے جو ہے یہاں تک پتھر پڑیں گے اور میں اتنا ہو جاؤں گا؟ نہیں پتا. لیکن اللہ کے امتحان بھی تو تھا نا. اب یہ حضرت علی کو کہہ دیتے ہیں یا علی مدد،
مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے. یہ بھی شرک نہیں آتا نا. وہ ایک یہ جو ہے نا ایک